ہم اپنے مسائل کو، اس خطے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں، یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اور خوش قسمتی سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں آپ کے بہت ہی جانے پہچانے دو اسکالرس۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، سواگت کرتا ہوں جناب پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کا، مہربانی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شکیل چودھری صاحب، بہت ہی نامی گرامی ہستی، معاملات کو بہت ڈیپ سمجھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی جو حالیہ کتاب ہے جناح ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ میں ابھی آف دا کیمرہ ویورز دونوں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں آپ دونوں دوستوں سے آن لائن بھی بات چیت ریکارڈ کرتا رہوں، لیکن آج ہمیں موقع ملا ہے۔ آپ بہت ہی مختصر دورہ پہ ٹورانٹو تشریف لائے ہیں اور ان 2 دنوں میں آپ بہت ساری جگہوں پہ لیکچرز بھی دے رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ میں نے جہاں سے بات چیت شروع کی، شکیل صاحب میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے ایک بات کل اوپن کی تھی پروگریسو رائٹرز کی جو وہاں پہ میٹنگ تھی یسٹرڈے ٹورانٹو میں، اس نے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے شاید ایک بھی ایسا اسکالر نہ ہو جو آج کے انڈیا کو جانتا ہو۔ آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ جی طاہر صاحب، بالکل یہ درست بات ہے کہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے، لیکن اس کی سیریسنس کا یہ عالم ہے، جبکہ ہمیں دن رات یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان۔ اردو میں اگر آپ کہیں کہ وجودی خطرہ ہے، اور اس وجودی خطرے کو ہم کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ اور ہمارے اتنے تھنک ٹینکس ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہیں، ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایکسپرٹ ہے۔ یا میڈیا والے اگر انڈیا کا کوئی ایشو آتا ہے اس کو بلائیں کہ بھی ہمیں سمجھاؤ یہ مسئلہ وہاں ہوا ہے، یہ کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک بندہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں نے بہت سارے ایمبیسڈرز کے، باقی سینئر لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، تو ایک صاحب نے کہا جی وہ مجیب افضل صاحب ہیں، انہوں نے بی جے پی پہ کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں مجیب صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے بی جے پی پہ تھیسس لکھا، وہ اچھا تھیسس ہے اس لیے کہ ان کے سپروائزر بڑے اچھے تھے، ڈاکٹر وسیم، وہ آج کل لمز میں ہے، پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتے تھے، میرے بھی ٹیچر ہیں وہ تو، لیکن وہ کبھی انڈیا نہیں گئے۔ اب بی جے پی پہ آپ تھیسس لکھ رہے ہیں اینڈ یو ہیو نیور میٹ اینی بی جے پی لیڈر۔ اور پھر میں نے کہا دیٹ واز ون آف دوز تھنگس، وہ فل ٹائم انڈیا کو یا ایون بی جے پی کو مانیٹر نہیں کرتے۔ تو کوئی تھنک ٹینک ایسا نہیں، حالانکہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسی لیے بنایا تھا کہ ریجن کے جو کنٹریز ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں بیسک ایشو جو ہے نا، یہ میں نے جنرل اسد دورانی صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا کہ انٹلیکچوئل فریڈم جب تک آپ نہیں دیں گے لوگوں کو تو لوگ انکریج نہیں ہوں گے، وہ کھل کے بات نہیں کریں گے۔ تو اب ان کو ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ یار یہ بات میں نے کی تو ریڈ لائن کراس نہ ہو جائے، اگر یہ بات کی تو ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتا ہے۔ سو یہ جو مسئلہ ہے نا جی، جب تک انٹلیکچوئل فریڈم نہیں ہوگی تو کوئی بندہ انڈیا پہ ایکسپرٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے انٹلیکچوئل فریڈم کی بات کی پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، آپ کی جو کتابیں ہیں وہ انٹلیکچوئل فریڈم کا ایک بہت اعلیٰ اظہار ہے۔ شکریہ۔ اور پارٹیشن، پھر جو آپ کی تازہ کتاب ہے جناح ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان دا ہسٹری، میں آپ کی کتاب جو تازہ کتاب ہے اس کے کانٹیکس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جناح پر بہت ساری کتابیں آئیں، جی، آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ جناح پر ایک اور کتاب لکھی جائے؟ دیکھیں جناح پہ جو کتابیں ہیں وہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہیگیوگرافی ہیں، یعنی اس کتاب میں جناح صاحب کی تعریف کے جو پل باندھے گئے ہیں وہ ایک انسانی لیول سے اٹھ کے کسی اور لیول پہ ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک ایسی ریسرچ جو صرف تعریف کرتی ہو وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جو سارا جو پارٹیشن کا پروسیس ہوا وہ جناح صاحب پہ ڈالتے ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ حقیقی جناح کیا ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور اس کو پبلک میں لایا جائے۔ تو میتھڈولوجیکل جو میں نے ایک چیز کی وہ تھی کہ سب سے کلوزسٹ سورس جناح کو جاننے کا کیا ہو سکتا ہے، اینڈ آئی سیڈ ان کی اسٹیٹمنٹس ریٹن
ان کی اسپیچز، ان کے میسیجز، اور وہ کئی کلیکشنز میں مل جاتے ہیں. پھر میں نے وہاں سے ان کی جو تقاریر ہیں، آرگیومنٹس ہیں، سمبلزم ہے، وہ ساری وہاں سے نکالی اور بتایا کہ جناح صاحب جو ہیں ایکچولی اس موقع پر یہ پوزیشن تھی ان کی، پھر یہ حالات ہوئے تو انہوں نے ایک اور پوزیشن لی. ان سب پوزیشن کا الٹیمیٹ اثر یہ ہوا کہ انڈیا کی پارٹیشن ہوئی. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک کریکٹر کا نام لیں جس کے ارد گرد پارٹیشن کی سٹوری بن سکتی ہے تو دیٹ از محمد علی جناح. لیکن یہ غلط ہوگا کہنا کہ جناح could فریلی ول پارٹیشن، یعنی وہ چاہتے تو ہو جاتی. اس لیے آپ کو باقی جو انوالوڈ ایکٹرز ہیں ان کے رول کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور فائنل آربیٹر فیوچر آف انڈیا کے تو برٹش تھے نا، تو ان کا کیا فیصلہ تھا. تو یہ کتاب وہ ساری چیزیں جو ہیں آفیشیل ڈاکیومنٹس برطانیہ کے، ان کے 12 والیومز ٹرانسفر آف پاورز، جناح صاحب کی جتنی بھی سپیچز ہیں ان کا ایک ایک کر کے جو ریلیونٹ پورشنز ہیں وہ اس میں کوٹڈ ہیں. اور سو آئی ہیو گیون اے ہولسم اسٹوری آف جناح. جناح پبلک میں جو کہا انہوں نے، میری ایک اور آرگیومنٹ ہے، آپ ایک بار بات پبلک میں بار 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 کہیں تو وہ آپ سے نکل کے پبلک کانشسنس کا حصہ ہو جاتا ہے. اور ان کی ایک آرگیومنٹ جو بار بار انہوں نے 7 سال میں صبح شام دہرائی وہ تو یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک ملک میں امن سے چین سے نہیں رہ سکتے، اس لیے انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور یہی طریقہ ہے یہاں پہ امن قائم کرنے کا. اور ہم نے یہ شو کیا کہ یہی ان کا سٹینڈ ہے. تو دس از ہاؤ آئی شو کہ جناح از دا مین پرسن اراؤنڈ وچ the partition story can be told, but the story is incomplete if you don't bring other actors. کہ انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا اور فائنل ڈیسیشن کیا ہے. اشتیاق صاحب میں ایک تھوڑا سا کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی. ایک طرف جناح صاحب نے یہ کہا کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر سو ڈفرنٹ دیٹ دے کین ناٹ لیو ٹوگیدر. جی. دوسری طرف مئی 47 میں انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ پنجاب کو مت تقسیم کیجیے گا، بنگال کو مت تقسیم کیجیے گا، کیونکہ ایک پنجابی پہلے ہوتا ہے، ہندو یا مسلمان بعد میں ہوتا ہے. جی. اسی طرح سے کہا کہ ایک بنگالی پہلے بنگالی ہوتا ہے، پھر یا ہندو ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے. جی. تو یہ تو 2 نیشن تھیوری کی نیگیشن نہیں ہے. یعنی آپ آل انڈیا لیول پہ کہہ رہے ہیں جی دے آر سو ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. اور پنجاب میں آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ان کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں، بنگال میں بھی آپ ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. اور انڈیا میں جو مسلمان تھے، آپ کو پتا کہ 3.5 کروڑ مسلمان 47 کے بعد بھی وہاں رہے، وہ بھی وہاں رہتے رہیں گے. تو پھر 2 نیشن تھیوری کی پریکٹیکل اپلیکیشن کہاں ہے؟ دیکھیں پریکٹیکل اپلیکیشن تو اگر وہ جس طرح کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تو سارے ہندوستان میں صرف ہندو رہتے یا باقی جو بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں پھر سارے مسلمان آ جاتے. لیکن 30 مارچ 1941 کو کانپور کے مسلمانوں نے کہا کہ جناح صاحب یہ 1940 ریزولوشن کے مطابق جہاں پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں تو آلریڈی پاکستان ہے، سب پروونسز کے جو چیف منسٹر ہیں وہ مسلم ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو میں نے جناح صاحب کی سپیچ وہاں پہ کوٹ کی ہے اور وہ انہوں نے بڑی ناراضگی میں کہا کہ آئی ول میک 2 کروڑ، فگر ان کو 3 کروڑ کہنا چاہیے تھا بلکہ 3.5 کروڑ، آئی ول میک 2 کروڑ مسلمز ایکسپیرئنس martyrdom and get smashed. اس کا مطلب یہ ہے کہ he was fully aware کہ اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو یہ لوگ تو یہاں رہیں گے. وہاں پہ انہوں نے البتہ ایک ہوسٹیج تھیوری دی تھی. ہوسٹیج تھیوری یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو ہندو اور سکھ ہوں گے اور یہاں پہ مسلمان ہوں گے تو اگر وہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے تو ہم وہاں پہ ہندو سکھوں کو کریں گے. اور یہ مافیا کی لیول کی سوچ ہے کہ آپ ایک مائنورٹی کو ہوسٹیج بنا لیں. تو ایسے تو ہوا نہیں. جب پارٹیشن ہوئی تو ہم نے ایک بھی ہندو اور سکھ ویسٹ پاکستان میں نہیں چھوڑا جو ایکچول پاکستان ہے. ایسٹ پاکستان تو اتفاقاً پاکستان کا حصہ بن گیا. البتہ ہم نے 3.5 کروڑ وہاں پہ مسلمان چھوڑ دیے اور یہ سیرا ہے مہاتما گاندھی کے، جواہر لال نہرو کے اور سردار پٹیل کے جو ہوم منسٹر تھے
کہ انہوں نے انشور کیا کہ جو مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے وہ روکے جائیں، جو مسلمان وہاں رہنا چاہتے تھے وہ وہاں رہے، اور جو پاکستان آنا چاہتے تھے وہ امن سے آ گئے. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو ہندو مسلم اور سکھ ہیں وہ تو پنجابی ہیں، اور بنگالی مسلم اور ہندو وہ بنگالی ہیں. یہ ڈیوائڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ جناح صاحب کی جو ہے نا انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی لاجک کے جو لمیٹیشنز ہیں ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا کہ شاید میں یہ اگر سٹینڈ لوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور مجھے یہ دے دیں گے. کیونکہ پیچھے کنزرویٹو پارٹی چرچل کا بھی تھا کہ شاید اس کی انٹروینشن سے کچھ ہو جائے. لیکن ماؤنٹ بیٹن ہیز سیڈ کہ جب when the Muslims demanded the partition of India on the basis of religion, then when the Congress and the Sikhs demanded the partition of Punjab and Bengal, their argument was unassailable. اس پہ حملہ نہیں تھا ہو سکتا. وہ وہی ڈیمانڈ کر رہے تھے ان علاقوں میں جو مسلمان کر رہے تھے پورے ہندوستان میں. تو جناح صاحب کی پاور آف ریزننگ بہت کمزور بھی تھی. اور بعد میں تو ایک اور بھی انہوں نے کہا، ایک اور ڈیمانڈ جس کا بالکل بے معنی ہے کہ ہمیں ایک کوریڈور دیا جائے جو ویسٹ پاکستان کو کنیکٹ کرے وتھ ایسٹ پاکستان. اب یہ ہاؤ کین یو ہیو اے کوریڈور پاسنگ تھرو 1000 miles آف انڈین ٹیریٹری جسٹ ٹو کنیکٹ ٹو پارٹس. تو جناح صاحب کا سارا جو ٹو نیشن تھیوری کی اپلیکیشن ہے نا وہ فنڈامنٹلی ڈیفیکٹو ہے. اور فلسفے کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک پریمس آپ کا فلاڈ ہے نا تو اس پہ جب آپ بلڈنگ بنائیں گے تو وہ بھی فلاڈ ہوگی. اور پاکستان کا جو میجر فلا ہے ایک دفعہ تو ثابت ہو گیا جب ایسٹ پاکستان سیپریٹڈ، اور ہم اپنے علاقے میں اپنی پروونشل جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جھگڑا سینٹر کا ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ ہم ایک اچھی فنکشننگ فیڈریشن بھی نہیں بن سکے. تو یہ ہے جواب کہ جناح صاحب کی اگر آپ ریزننگ پاور دیکھیں تو وہ کئی جگہ پہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. کبھی وہ انڈین نیشنلسٹ ہوتے تھے، کبھی وہ کمیونٹیرین ہو گئے، پھر وہ مسلم نیشنلسٹ ہو گئے، اور ایسے نیشنلسٹ ہوئے کہ ایوری ہندو اینڈ دا ہول کانگریس. اور یہ ایک بات آج آپ موقع دے رہے ہیں کہ جب پھر مسلمانوں پہ حملے ہوئے ایسٹ پاکستان میں، ایسٹ پنجاب میں، تو بار بار کہا انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ بچائیں لوگوں کو. تو جو یہ ساری عمر کہتے رہے کہ کسی ہندو پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجبوراً ہی از آن ریکارڈ پلیڈنگ ود دا انڈین گورنمنٹ کہ مسلمانوں پہ حملے روکیں. تو اسی حکومت نے وہ روکے بھی، اور انہوں نے اپنا کردار اور رسپانسبلٹی پورا کیا. یہ ہے ہسٹوریکل. ایک فیکٹ البتہ کہہ دوں کہ پاکستان بننے کے بعد جناح صاحب کے بار بار بیان ہے کہ ہم مائنورٹیز کو اچھا ٹریٹ کریں. نوبڈی پیڈ اینی ہیٹ ٹو ہم. لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور ایک ہندو سکھ ہم نے نہیں چھوڑا. دیکھیے بڑے دکھ کی ساری ہسٹری ہے. شکیل صاحب، ابھی پروفیسر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ کتنی فلاٹ تھی، کتنے اس میں ایشوز تھے. آپ کے ساتھ ریسنٹلی میں نے ایک بات چیت کی تھی آپ ہی کے کرٹیکل پیٹریاٹ چینل پہ، جس پہ میں نے اپنی رائے دی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے جب تک ہندو کی نفرت نہ ختم ہو. جو میں نے ابھی انٹرو دیا آج کے شو کا، میں آپ دونوں ہستیوں کی معرفت یہ جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ویوز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آفٹر آل اس ریجن میں کبھی امن آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ 5 ریورز فرینڈشپ فورم 5 ریورز فرینڈشپ فورم کی دعوت پہ امریکہ آئے ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں کینیڈا. تو آپ تو حالات امن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں انٹلیکچولی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، پروفیسر بھی فرما رہے ہیں کہ ہندو ہم نے ایک نہیں چھوڑا، سکھ ہم نے ایک نہیں چھوڑا. تو یہ کیا صورتحال ہے کہ کیا واقعی میرا آرگومنٹ جو میں آپ سے کرتا ہوں اس میں کوئی وزن ہے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، کسی یہودی سے نہیں کرنی چاہیے، کسی ہندو سے نہیں کرنی چاہیے، کسی سکھ سے نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس کا عمل دیکھنا چاہیے. آپ اس کے کسی عمل سے
اتفاق کریں نہ کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک کمیونٹی کے طور پہ وہ میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے. اور اسی انٹرویو میں میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا، غلام احمد پرویز جو ایک لبرل قرآنک اسکالر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے لٹرل ڈیمونائزیشن کی ہندوؤں کی، اور یہاں تک لکھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہندوؤں کو پیکروں کے دھوکے میں انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ تو خونخوار درندے ہیں اور وہ فاکسز، کننگ فاکسز ہیں، اس طرح کی لینگویج. اور یہ ریپروڈیوس کیا نوائے وقت نے، جو ہمارا ایک میجر اخبار ہے. اور ہمارے ہاں سیلف رائچسنس بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں مورل سپیریورٹی کا زوم رہتا ہے کہ ہم مورلی سپیریئر ہیں باقی لوگوں سے. لیکن کیا انڈیا کا کوئی اخبار ایسی بات مسلمانوں کے بارے میں لکھ سکتا ہے؟ واٹ ول ہیپن ٹو دیٹ نیوز پیپر؟ انڈیا میں بھی آگ لگی ہو، پاکستان میں بھی آگ لگی ہو، لیکن دس پیپر گاٹ اوے ود اٹ. کسی جرنلسٹ نے، کسی تھنک ٹینک نے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو آپ. تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اسی میں ہی پاکستان کا فائدہ ہے. اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے، ہمارے اخبار جب بھی ذکر کرتے ہیں اردو اخبار، وہ ازلی دشمن لکھتے ہیں انڈیا کو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے. پھر فارن آفس کو بند کر دیں. سب سے بڑا کنسرن تو آپ کا انڈیا ہے. تو آپ اگر انڈیا کو دوست نہیں بنانا چاہتے، مثلا عبدالستار ہمارے بڑے ایک پلر تھے اسٹیبلشمنٹ کے، انڈیا میں ایمبیسڈر رہے 2 دفعہ، فارن سیکرٹری رہے، پھر وہ فارن منسٹر رہے. ان کے بارے میں جے این ڈکسن لکھتے ہیں کہ 92 میں دوسری دفعہ جب اپنا سٹینٹ پورا کر کے وہ جا رہے تھے تو میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو 20 سال سے جانتے ہیں، تو میں آپ کو اپنی آنیسٹ اوپینین دوں کہ ہمارے تعلقات کبھی نارمل نہیں ہو سکتے. پرہیپس فار another 2 generations. تو امبیسڈر کا کام تو دوستی کرنا ہوتا ہے. آپ ایسے بندے کو بھیج رہے ہیں جو کنونسڈ ہے کہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ دوستی کرنا نہیں چاہتے. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، وہ بھی کبھی ان کوسچنز پہ غور نہیں کرتی. ان کو کمفرٹ زون اپنا بہت عزیز ہے، وہ تھوڑا سا بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسے انٹلیکچوئلز نہیں ہے کہ جو کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سائن کر دیں 30 40 50 کہ یار یہ پالیسی آپ کی غلط جا رہی ہے. ہیومن رائٹس پہ ہو، فارن پالیسی پہ ہو، انٹلیکچوئلز پوری دنیا میں سب اپنی گورنمنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، کبھی کبھی پبلکلی، کبھی کبھی پرائیویٹلی بھی. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کی بھی انفارچونیٹلی کوئی روایت نہیں ہے. پروفیسر، آپ ہی کی بکس کے کانٹیکس میں اور ہسٹری کے پرسپیکٹو میں جی، اور جو آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کے بھی پیش نظر جی، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو کمپلیکس رشتہ ہے بھارت اور پاکستان کا؟ چونکہ ریجن میں ہمسائے تو انہوں نے رہنا ہی ہے، جی، ایک ہی جینیٹکس کے ہم لوگ ہیں، تو کیا کوئی اس کے امکانات ہیں درست ہونے کے تعلقات کے؟ دیکھیں، اگر تو ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ ایک دن عقل آ جائے. لیکن اگر 75 سال میں عقل نہیں آئی تو ایک ڈر لگتا ہے کہ اگلے 5 سال میں کیا ہوگا کہ ان کو عقل آ جائے گی. پاکستان، میں نے کہا ہے کہ کیونکہ نفرت کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، اور نفرت کی بنیاد پہ ہی ان کی اورینٹیشن ہے ٹورڈز انڈیا. اس کے اندر دیکھیں کئی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جو امن کی بھی انڈیکیشن ہے. مثلا انڈس واٹر ٹریٹی جب ہوئی تو 80% پانی جو ہے ریورز انڈس کے اور 5 دریاؤں کے انڈیا نے پاکستان کو دے دیے. میں نے پاکستان کے اچھے رسپانسبل چند وہ کیا کہتے ہیں رائٹرز کو جو ادروائز لیفٹسٹ بھی ہیں کہتے سنا ہے کہ نہیں یار وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا. 80% پانی انڈیا نے پاکستان کو دے دیا تھا. تو ہمارے انٹلیکچوئلز کے متعلق کسی دوست نے کہا ہے، وہ بھی میں شیئر کر دوں، کہ پاکستانی لیفٹسٹ جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں لیکن 2 نیشن تھیوری کے خلاف نہیں ہو سکتے. یہ پرابلم ہے. پتہ نہیں ان کے اندر یہ کہاں سے یہ اس قسم کا جو وہ کیا کہتے ہیں ڈیمونائزیشن، ڈی ہیومنائزیشن آف دا ہندو ہے. آپ دیکھیں، آپ بھی لاہور سے ہیں، میں بھی لاہور سے ہوں، چودھری صاحب بھی لاہور میں رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں پری پارٹیشن لاہور کے اوپر فیض و کرم پورے پنجاب میں بلکہ اگر کسی نے کیا ہے تو یہاں کے ہندو اور سکھوں نے کیا ہے. سر گنگا رام، گلاب دیوی ہسپتال کس نے بنایا؟
लाला लाजपत राय ने, गंगाराम अस्पताल सर गंगाराम ने बनाया, मेयो हॉस्पिटल तो अंग्रेजों का था जी, हाँ जी। बाकी जितने अस्पताल हैं, कॉलेज मैक्लेगन, लेडी मैक्लेगन, ये सारे हिंदुओं की फेवर्स हैं और उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं बनाए, इट वाज ओपन टू एवरीवन। आपको पता है कई हिंदू मैं जानता हूं जो कुरान के हाफिज हैं, एंड विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। कई हिंदू जो हैं वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं, जो इमाम हुसैन को समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई। हिंदुओं में एक कैपेसिटी है कि वो फिलोसॉफिकली डीप जाके भी इश्यूज को लें। हम एक सतही लेवल पे फैसला कर लेते हैं और उस पर नजरसानी करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब इन हालात में वो क्या होगा कि ये बदल सके। देखें, पाकिस्तान को इन 75 साल में फॉरेन पावर्स ने बेल आउट किया है। अमेरिका से फंडिंग होती रही, सऊदी अरेबिया ने की अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट सोवियत कम्युनिज्म, चीन इनको करता रहा है बिकॉज ऑफ द रोड एंड बेल्ट एंड ऑल दैट। लेकिन चाइना इज नॉट द सेम एज द अमेरिकन, जो कि बहुत लिबरल भी हैं, उनका ह्यूमन राइट्स कंसर्न भी होता है और वो एक क्रिटिकल ओपिनियन भी वहां पे चलती है। चाइनीज जस्ट डू बिजनेस इन देयर ओन फेवर। तो इन हालात में पाकिस्तान इज एक्चुअली प्रैक्टिकली बैंकरप्ट। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थॉमस हॉब्स के मुताबिक ऐसी चीज है कि एक जानवर भी इंस्टिंक्टिवली अपनी जान बचाने के लिए सोच लेता है, तो ह्यूमन बीइंग्स की तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि या तो पाकिस्तान, एंड आई होप दैट डजंट हैपन, आई डोंट बिलीव इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इतना ब्लड शेड होगा, इतना तोड़ फोड़ होगी, 47 में हमने देख ही लिया है। सो वी वांट अ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, केयरिंग पाकिस्तान, जो अपने लोगों का भी ख्याल करे और अपने हमसायों के साथ भी मिलके अमन से रहे। ये सोच शायद व्हेन यू हिट द बॉटम एंड देयर इज नो अदर बॉटम टू हिट, उसके बाद इनको अकल आनी शुरू हो जाए। लेकिन इसके कहने के बाद भी दिस कैन ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, क्योंकि पाकिस्तान की इलीट, देखे मैं एग्जांपल देता हूं। अभी कमर चीमा साहब डॉक्टर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया कि जी ये खबर आई है कि अमित शाह साहब ने कहा है कि हम इंडिया से, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं कहा यार बात सुनो, अभी जब ये फ्लड्स आए थे तो मोदी जी ने एक सिंपैथी का बयान भेजा, साथ साथ ये भी हुआ कि टमाटर और प्याज और ये चीजें आसानी से आ सकती हैं। वी सेड नो। जब यूएन के वो जनरल असेंबली में गए तो इमरान खान का तो जो धड़ल्लेदार वो जो करते हैं, उसी लेवल पे शहबाज शरीफ टुक अ वेरी, वो क्या कहते हैं, हार्ड लाइन, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, जहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं हो सकती कि पहले कश्मीर ये करो, वो करो, यूं करो, एंड देन वी विल टॉक। व्हाई शुड द इंडियंस वांट टू टॉक टू अस? वो तंग आ चुके हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान बनाया था वो शरीफ लोग थे, यानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी किताबें आप देख लेना, पीपल आर नोन बाय व्हाट दे राइट। उनमें कितनी इंसानियत है, कितनी उन्होंने जब लिखी अपना ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहां पे अरबों की जो सिविलाइजेशन है उसकी भी तारीफ की, और एक यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच के साथ उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया था। अपना जिन्ना साहब ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, देयर इज नो रिकॉर्ड कि उनकी लाइब्रेरी में कोई जनरल किताबें भी होती थी, वो लॉ बुक्स पढ़ते थे केस जीतने के लिए। तो जहां पे आपकी लीडरशिप में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ना हो तो आपके फॉलोअर्स जो हैं वो तो और ज्यादा हैंडीकैप्ड हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल शायद इनको समझा दे कि कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया इज सेल्फ डिफीटिंग, इट इज नाहिलिज्म, एंड लेट्स होप दैट हैपेंस सूनर देन लेटर। जी, बड़ा ही जो आपने एनालिसिस किया ब्लीक किस्म का है। जी जी, और डायर नीड भी उसमें है, डायर नीड भी है, दोनों चीजें एक साथ हैं। अब 5 रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम की तो यही ख्वाहिश है जी बिल्कुल, जिसके आप भी हिस्सा हैं और भी साथी हैं। तो अमन की आशा का होता था मामला। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई अमन कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो आप सुबह क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश का इजहार करें और रात को पठानकोट का अटैक हो जाए। बेशक
مطلب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے کہا کہ گولی بندوق کی فضا میں دوستی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو آپ نے کہا کہ وہ نہرو جی، گاندھی جی اور تو اور آپ دیکھیں، یعنی میں نے وہاں پہ ذرا لمبی سٹوری نہیں کی، اپنا واجپئی صاحب آ گئے تھے لاہور، بالکل، اور نریندر مودی دی شادی پہ آ گئے تھے جی، پرائم منسٹر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب گڈ ول کی بات ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے پٹھان کوٹ کر دیا اور تب کارگل کر دیا. تو انڈیا کس بنیاد پہ ان کے ساتھ بات کرے؟ اب تو انہوں نے ان حالات میں جب دے آر یعنی کمپلیٹلی انسالوینٹ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ان کی سمپتھیز کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ریٹرک بھی وہی ہے، ریٹرک وہی ہے، بلکہ ریٹرک زیادہ ان انٹلیکچوئل ہو چکا ہے. وہ اتنا آکورڈ ریٹرک ہے کہ اٹ از بیونڈ ایمبیرسمنٹ. تو ان حالات میں شکیل صاحب آپ کی جو ایفرٹس ہیں، آپ کے دوستوں کی گروپ کی ایفرٹس ہیں، وہ کتنا رنگ لاتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور میں پروفیسر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. ایون انڈیا کے ایک ریٹائرڈ امبیسڈر کا بھی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا جی میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک بڑا درد سار ہوگا. تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انڈیا از انٹرسٹڈ اونلی اینڈ اونلی ان ڈس انٹیگریشن آف پاکستان. پہلے کہتے تھے اکھنڈ بھارت چاہتا ہے، تو اب بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں جو اچھے تعلقات نہیں چاہتے. اور وہی بات ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ اکھنڈ بھارت کو سمجھتے بھی نہیں ہے. وہ میں بعد میں آؤں گا پروفیسر صاحب کی طرف. جی، ہمارے جو ہیں کریٹیکل تھنکنگ سکلز جو ہیں ہمارے اسکولوں کالجوں میں، ایون یونیورسٹیز میں، وہ نہیں پڑھائی جاتی کہ بھئی جو بات آپ کو بتائی جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرو، تحقیق کرو، اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچو. دونوں نقطہ نظر یا تینوں نقطہ نظر وہ جاننے کی کوشش کرو. تو اب اچھے جرنلسٹ ہمارے انٹلیکچوئل وہ اکھنڈ بھارت کرتے ہیں. یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے. ورنہ پرائم منسٹر نہرو نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 48 میں کہا تھا کہ اگر مجھے ری یونین اب آفر بھی کی جائے پاکستان کے ساتھ تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ جو ہے نا، مائی پلیٹ از فل، ہمارے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. اینڈ مودی جی نے 2012 میں شاہد صدیقی جو ایک انڈین جرنلسٹ ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھئی میں نہیں ہوں انٹرسٹڈ اکھنڈ بھارت میں. ان کا بلکہ لفظ تھے کہ بھئی if اکھنڈ بھارت happens, India will eventually become a Muslim majority state. میں ہیپی ہوں، I am happy with the current borders of India. لیکن ہمارے ہاں کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتا کہ یار انڈیا کے ایکچولی انٹینشنز کیا ہیں، وہ کیا چاہتے کیا ہیں. وہی میں نے جو بات کی کہ ایک بھی ایکسپرٹ 22 کروڑ کے اس ملک میں نہیں ہے. تو ہم جب ایکسپرٹیز ہی نہیں ڈیولپ کرنا چاہتے، ہم جب سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ what does India stand for، اور آج کا انڈیا ماضی کے انڈیا سے کس طرح ڈفرنٹ ہے، تو یہ تو ہمارا بڑا ایک المیہ ہے جی کہ ہم بالکل غور و فکر نہیں کرنا چاہتے. بالکل ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ہمیں ہماری فورن پالیسی کو، لیکن کوئی اس کی بات نہیں ہے. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کہ چلے آج نہیں تو کل. اکھنڈ بھارت میں میں نے بھارت کے اندر بیٹھ کے بہت سارے انٹلیکچوئل سے بات چیت کی، اور مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ وہاں پہ اگر اکھنڈ بھارت کا کوئی خواب بھی ہے، خواب بھی نہیں میں کہوں گا، اگر کوئی تصور بھی ہے تو وہ جیسے یورپین یونین کا تصور ہے. ان فیکٹ کہ یورپین یونین کی طرح اس ریجن کا اس طرح کا کوئی پیسفل سٹرکچر بنے کہ ہم اس کو سب کانٹیننٹ جیسے ہم کہا کرتے تھے شروع میں کہ بھئی پاکستان کی اپنی سوورینٹی رہے، بنگلہ دیش کی اپنی، شری لنکا، مالدیو، نیپال، بھوٹان. تو اس میں اس طرح کا اکھنڈ بھارت ہو کہ پیار محبت سے آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں، ایک ہی پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس لیول پہ سوچتے ہیں. جی پروفیسر دیکھیں، وہ اب اکھنڈ بھارت کا ٹرمنالوجی استعمال بھی نہیں کرتے جو ان کے مین ڈپلومیٹ ہیں اور جیسے پولیٹیشین ہے وہ تو نہیں کرتے. یہ گڈ ول لوگ ہیں. میں جب گیا ہوں اسٹوڈنٹس اپنے لے کے لمس 2 دفعہ، تو ہوتا ہے نا اپنائیت کہ ہم کیوں نہیں مل کے رہ سکتے. اور کئی بڑے معصوم بھی ہیں کہ آپ کے فاسٹ بولرز بڑے کمال ہیں، ہمارے بیٹسمین ہیں، ہم تو دنیا پہ چھا جائیں گے. یعنی مسلمانوں کا آنا از اسٹرینتھ فار انڈیا ان دیٹ انوسینٹ سینس. لیکن پولیٹیکلی نو بڈی وانٹس دا ریٹرن آف پاکستان،
اور پاکستان میں بھی کوئی ایسی اسٹرانگ ڈیزائر میں نے نہیں دیکھی کہ ٹو جوائن وتھ انڈیا. یہ دونوں ملک اس سارک کے فریم ورک میں پراسپیرٹی اور پیس بلڈ کریں. یہ جو دیکھیں نا کلائمیٹ چینج, واٹر کا پرابلم, گلوبل وارمنگ, یہ ساری وہ تھریٹس ہیں جو نیشنل بارڈر سے بہت آگے کو نکلیں گی. اور ہمالین رینج کی بات ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں ارن آلووالیہ, ان سے بات ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں سارے ریجن جو ہے وہ سائسمک بیلٹ میں ہے, تو یہاں پہ کچھ بھی تباہی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں کوآپریشن کے ذریعے ان ساری چیزوں کو حل کرنا ہوگا. اور انہوں نے ایک اور بھی بات کی, انہوں نے کہا اگر یہ کوآپریشن کریں تو اس علاقے کی جو ٹورزم ہے, اتنی ہسٹری ہے, آپ موہنجو داڑو سے شروع کریں, ہڑپا لے آئیں, مہرداد سویلائزیشن لے آئیں, اور پھر سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آئے اور ایرین جو بھی, مطلب وہ پوری, یو کین ایکچولی ہیو ملینز آف پیپل وزٹنگ دس ریجن اینڈ لرننگ دا ہسٹری آف دا لاسٹ 5,000-6,000 ایئرس. لیکن یہ عقل کہاں سے آئے گی؟ تو اکھنڈ بھارت ان دا سینس جو پاکستان میں کہا جاتا ہے, اس کا انڈیا میں کہیں بھی میں نے کوئی ذکر نہیں دیکھا. چند سر پھروں کا دیکھا ہے تو وہ ٹھیک ہے, دیٹس آل رائٹ. لیکن ہماری طرف سے ہمارے خاصے سینٹرل پلیئرز نے بار بار غزوہ ہند کی بات کی ہے, یعنی ہم تو انہیں پرووک آل دا ٹائم کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات بھی ختم ہونی چاہیے. اور اکھنڈ بھارت is no longer part of the Indian vocabulary in that sense. Right. ہاں, in a cultural sense کہ یار ہماری یہ civilizations ایک کے بعد ایک کر کے ملی ہوئی ہیں, تو let's do that together. Right. While remaining, as you say, 3, 4, 5 states جو already exist کرتی ہیں, اس میں آنا جانا آسان ہو جائے, ٹریڈ ہو جائے, ایجوکیشنل. دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس, کئی لوگ ہمارے جا کے آپریشن وہاں پہ کراتے ہیں ایٹ I think 1/5 the cost as when they go to the West. India سے ہمیں, we are the winners in having good relations with India. تو اگر کہتے ہیں نا ریشنل بیسس پہ اگر پاکستان میں کوئی آگے بڑھتا ہے اور وہ یہ ایک قدم اٹھاتا ہے, I can promise you لوگ ان کے ساتھ آئیں گے. شروع میں تو کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں میڈنس انہوں نے کریٹ کر دی ہے, تھوڑی سی ریزسٹنس ہوگی, مگر لیڈر وہی ہوتے ہیں who rise above وہ کیا کہتے ہیں میڈیوکر لیول, اور ایک نئی بات کرتے ہیں. بالکل اس طرح ہی ہوگا. جی, بڑی اہم باتیں آپ نے کی. شکیل صاحب, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. ابھی پروفیسر فرما رہے تھے پیچھے کہ پاکستان کے حالات پاتال کی طرف جا چکے ہیں, جی, اکنامک بھی, پولیٹیکل بھی, شاید سوشل بھی, بدقسمتی سے مائنڈ سیٹ کے بھی. آپ کو وہاں پہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کے حالات, وہاں سے کوئی احساس نظر آ رہا ہے اسٹیک ہولڈرز کے اندر, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا پالیٹیشنز کے اندر, ٹیکنوکریٹس, بیوروکریٹس, کہ وہ کوئی تھوڑی سی اب عقل کی راہ کو اپنائیں گے؟ گورا صاحب, ابھی جو پروفیسر صاحب نے بات کی اکھنڈ بھارت کی, اس کی میں ذرا سی کرنا چاہ رہا ہوں. جی. 1984-85 میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا. اس میں ایک کتاب جو ہمیں ریکمینڈ کی گئی تھی وہ ایک انڈین کی لکھی ہوئی تھی, پاکستان فارن پالیسی. تو اس میں اس بندے نے یہ لکھا, کہتا ہے یہ جو ٹرم ہے نا اکھنڈ بھارت, اس وقت اس نے لکھا کہ یہ انڈیا سے زیادہ پاکستان میں یوز ہوتی ہے, وہی نا, اور وہ پروپیگنڈا پرپسز کے لیے. اور جہاں تک احساس کی بات ہے, آج سے کوئی 3.5-4 سال پہلے ایک سینئر جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تھا اور ان کو یہ کہا کہ میں نے اپنے ایک ادارے سے یہ ریسرچ کروائی ہے کہ اگر ٹریڈ ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, کس ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور ایک ملٹری کے انسٹیٹیوشن نے یہ ریسرچ کی, کسی سویلین نے نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی سویلین ادارے سے ریسرچ کرواتا تو میرے ساتھی یہ کہتے کہ یہ سویلین تو ہوتے ہی غدار ہیں, آپ نے ان سے ریسرچ کروائی, یہ تو کریڈیبل نہیں ہے. تو وہ جو ہے اس کی بھی فائنڈنگ یہ تھی کہ وہ اٹ از مور بینیفیشل ٹو پاکستان دین ٹو انڈیا. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ ہمیں کہیں عمل درآمد نظر نہیں آیا, اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب انہوں نے کہا بھی کہ یہ میری پرسنل اوپینین نہیں ہے, یہ میری انسٹیٹیوشنل اوپینین ہے, پھر بھی ہمیں
وہ جو کہتے ہیں نا کہ دا پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ. تو جب تک ایک عملی قدم آپ نہیں اٹھائیں گے, جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے بطور کامرس منسٹر اپروول کیا کہ جی ٹریڈ ہوگی انڈیا کے ساتھ, اور بطور پرائم منسٹر اسی سمری کو ریجیکٹ کر دیا. اٹ شوز اوور اممیچورٹی. اور پھر جو ہے نریندر مودی صاحب نے ان کو بیماری کے اوپر میسج بھیجا, سمپتھی کا, گڈ وشز کا, اور ان کے ایک منسٹر نے کیا کہا, مودی از دا لاسٹ پرسن ہوز گڈ وشز وی نیڈ. اس طرح تو ہم اپنی فارن پالیسی کنڈکٹ کر رہے ہیں. خود عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک بڑے آفس میں چھوٹا آدمی بیٹھ گیا. فاشسٹ کہا اور پتہ نہیں ناتسی کہا, اور یہ بھی کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ہٹلر نے جوس کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ کیا تھا. انبلیویبل. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, جی معاف کیجیے گا, جن کا اپنا ریکارڈ مائنورٹیز پہ دنیا میں ورسٹ ہے جو ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کرتے ہیں. جو ہندوؤں بچیوں کو اٹھا کے کنورٹ کرنا, مجبوراً ان کے نکاح پڑھوا دینا, یہ اٹس آل آن ریکارڈ. ہم نے جو احمدی کمیونٹی کے ساتھ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر کے انہیں مارا ہے. ہم نے جو کرسچنز بیچارے جو سب سے غریب کمیونٹی ہے, نوجوان جوڑوں کو ہم نے وہ بٹوں میں ڈالا ہے. ہاں جی. اور جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں انہیں کبھی سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی, آئی ڈونٹ نو, لیکن لوگ کرتے جاتے ہیں. یہ اپنا بلیسفمی کی لا, جس ملک میں بلیسفمی لا ہوگی وہ ڈیموکریسی کا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اٹس اے پرسیکیوٹنگ اسٹیٹ, بلکہ سچ لاز آر لاز آف پرسیکیوشن. تو جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوگا وہاں پہ ایک انسانیت کی بنیاد پہ سوچ سمجھ, ایجوکیشنل پالیسی, فورن پالیسی نہیں مرتب ہو سکتی. تو بات وہاں پہ آج کی گفتگو کا اینڈ ہے کہ ہو ول بیل دا کیٹ. یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستانی ہی کر سکتے ہیں, ورنہ یہ اسٹیٹ جو ہے اس طرح ہی ڈریگ کرتی جائے گی, کیونکہ اتنی بڑی اسٹیٹ ہے. اگر یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے اور 1 ملین لوگ بھی ویسٹرن یورپ آ جائیں ریفیوج لینے کے لیے, تو ان کا سارا ویلفیئر سسٹم کلیپس کر جائے گا. نو بڈی وانٹس پاکستان ٹو ڈس انٹیگریٹ, ناٹ انڈیا, ناٹ دا ورلڈ. کوئی یہود ہنود سارا کیا کہتے ہیں کنسپیریسی نہیں ہے. یہ ابھی جو ساری ایڈ آئی ہے وہ کم سے کم نصارہ سے تو لے لی ہے ہم نے, ہاں جی, اور چین سے بھی لے لی ہے, جو کہ ایک ایتھسٹ آئیڈیالوجی پہ بیسڈ ہیں, ڈکلیئرڈ ایتھسٹ. تو ہماری جو یہ ہے نا لمیٹیشن اپنی سوچ پہ, وہ جب تک ہم اس سے آزاد نہیں ہوتے یہ چیزیں ڈریگ کرتی رہیں گی. بٹ لیٹس ہوپ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن کہیں وہاں پہ بھی کوریڈورز آف پاور میں یہ ہمیں سنا جا رہا ہے, خود دیکھا جا رہا ہے. بہت لوگ بات کر رہے ہیں, آج تو ہم 3 کر رہے ہیں نا. ہمارے کئی نوجوان جو یہ اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, دے آر ویری انلائٹنڈ, اور انڈیا سے بھی بڑے اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ جو ہے ہماری 5 ریورز فرینڈشپ فورم جو ہے, اس کی بنیاد پہ ہم نہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ کریں گے نہ پولیٹیکل پارٹیز کی. ہم کنسرنڈ سٹیزنز آف انڈیا اینڈ پاکستان ان کو اپنے ساتھ لائیں گے, اور ڈیاسپورا میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ذریعے ہم ایک آلٹرنیٹیوز دیتے جائیں گے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. دیکھیے, ہم تو بات چیت کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی سر یہ بھی ہے کہ اب انڈیا کے اندر یہ بات چیت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ انڈیا اس سے بہت ماورا ہو گیا ہے. بے شک. دیکھیے, اگلے برس بھارت میں SCO کا سمٹ ہو رہا ہے. جی جی. اگلے برس بھارت میں G20 کی میٹنگ ہو رہی ہے. I agree. انڈیا تو بہت اوپر کے لیول پہ جا چکا ہے. بے شک بے شک. 5th بڑی اکانومی ہو چکی ہے. سنا UK سے آگے نکل گئے. UK سے آگے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, اور 3rd بڑی اکانومی کے راستے پہ ہیں, وہ جا رہے ہیں. بالکل بالکل راستے پہ ہیں. وہاں پہ تو پاکستان کے بارے میں کوئی فکر بھی نہیں کی جاتی. جی جی. کوئی چنتا بھی نہیں کی جاتی, نہ ملٹریلی, نہ کمپیرزن, ٹھیک ہے, نہ اکانومی کے لیول پہ. اچھا, اگر پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ ہے بھارت کے ساتھ بہتری میں, تو یہ تو پاکستان کا فائدہ ہے. بالکل, ہم تو یہی تینوں کہہ رہے ہیں. انڈیا کو اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں. میں آپ کو آنےسٹ بتا رہا ہوں, میں یہ جانتا ہوں ذاتی طور پر. جی جی. وہاں کے ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ طاہر جی اب نکل چکے ہیں پاکستان کے معاملات ہمارے ریڈار سے. ٹھیک ہے.
اس ساری صورتحال میں پروفیسر آپ کی کتابوں کا زیادہ کام وہ قائد اعظم سے شروع ہو کے جی اب تک کے جو کنٹمپریری حالات ہیں وہ آپ تو مائنڈ سیٹ کو ہی اسٹڈی کرتے چلے آ رہے ہیں نا ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ. ایک کتاب کا جو ذکر نہیں ہوا وہ ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، دا origins, evolution and consequences is 1947 to 2011. تو میں نے شو کیا ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ ایک ڈیلوژنل قسم کا پروجیکٹ ہے. گیرزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک قلعہ جو ہے ایک تو حملہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو پاکستان اپنے آپ کو سیلف ڈکلیئرڈ اسلامک فرنٹیئرز کا قلعہ بھی سمجھتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈین تھریٹ کو بھی استعمال کرتا ہے کہ ادھر سے حملے ہونے والا. سو وی آر اسپلٹ پرسنالٹیز. ایک قلعے کا شیپ جو ہے وہ اگریسو ہے، ایک ہے کہ ایگزسٹینشلس تھریٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. بٹ واٹ از دا ریئلٹی؟ آل دا وارز وتھ انڈیا ور لانچڈ بائی پاکستان. سو اف انڈیا از دا تھریٹ دے شوڈ انیشیٹ اے وار. وہ تو اپنی وارز کو ہمارے ایفرٹس کو ڈیفیٹ کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس موقع بھی تھے کہ وہ پاکستان میں ایکسٹینسولی بڑھ سکتے. دیکھیں 65 وار میں آپ لوگ یو آر مچ ینگر بٹ آئی ایم وٹنس ٹو دا وار گوئنگ آن. دے کوڈ ہیو جسٹ واکڈ ان ٹو ایسٹ پاکستان اور وہاں پہ تو ہماری کوئی ڈیفینس کیپیسٹی نہیں تھی اور لیکن وہ نہیں گئے. جب وہاں کے بنگالیوں کو آپ نے مارجنائز کر دیا، ان کو ایک ہیومن رائٹس پرابلم ہوا تو تب انڈین انٹرونشن ہوئی اور وہ لوگ آزاد ہوئے. تو یو کانٹ ہولڈ دس اگینسٹ انڈیا کہ آپ اپنی لوگوں کو مس ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ پناہ لیتے ہیں. تو وہاں سے پھر ایک اس قسم کا رسپانس آتا ہے. اسی جنگ کے اندر ایک پاسبلٹی تھی کہ دے کوڈ ہیو مووڈ ان ٹو ویسٹ پاکستان، لیکن وہ انڈیا نے فیصلہ کیا کہ دے ول ناٹ ڈو اٹ. تو جب وین وی ور ویری ویک دے ڈنٹ ڈو اٹ. تو اب یہ کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں تو انڈینز آر ناٹ اسٹوپڈ. کم از کم آپ باقی ان پہ جو الزام لگا دیں دے وڈ ناٹ لائک ٹو بی in a war with Pakistan because it would involve nuclear weapons. But can Pakistan afford to have a nuclear war with India? That is the question. We can't. تو اگر جنگ بھی نہیں ہو سکتی اور کوئی آپ کے آبجیکٹیو حاصل نہیں ہو سکتے تو امن از دا اونلی آپشن. اس پہ کس طرح یہ پہنچیں گے؟ دیکھیں ہم تینوں اسی سٹنگ کے اندر وی ہیو ایلیمینیٹڈ آل ادر آپشنس. یا تو بتایا نا ایک اور آپشن ہے، اگر کوئی اور نہیں ہے تو ان کو جو پاور ڈسیشن میکرز ہیں ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ یہی پرابلم ہے کہ جس اسٹیٹ کا بنیاد فلاڈ ہوگی اس میں وہ کیا کہتے ہیں کنسٹرکٹیو سوچ کا آنا ایک بڑی مشکل سی چیز ہے، لیکن ناممکن کوئی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں بھی تو یہ ہٹلر نہیں آیا، اس نے کیسا تباہی کی. جب جیپنیز ملٹرزم کا بھی دور آیا بٹ آل آف دیم لرن ٹو ویلیو پیس. اور دیکھیں ان کی اکانومیز کس طرح ترقی انہوں نے کی ہے. دیکھیں اس آسین ملک جو ہیں ہر ایک کا ایک دوسرے سے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے بٹ دے ہیو اگریڈ کہ نو ریزورٹ ٹو فورس اور وہ ہمیشہ نیگوشیشن سے اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں. افریقہ سب سے زیادہ آربیٹری بارڈرز ہیں وہاں پہ، لیکن دا افریقن لیڈرز ڈیسائیڈڈ ڈسپائٹ ایوری تھنگ وی ول ناٹ فائٹ اے وار ٹو چینج دا بارڈرس. تو ساری دنیا میں حقیقت پسندی کے اعتبار سے سیاست ہوئی ہے. ہم آئیڈیولوجیکل پالیٹکس کر رہے ہیں اور غزوہ ہند اور کبھی یہ اور کبھی وہ. تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ ڈسپائٹ آور گریٹ کنسرن فار پاکستان، جو اس کے پاور ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں، دے آر ارریسپانسبل. اور لوگ کہتے ہیں یار تم ان کی کیا بات کرتے ہو، ان کے سارے بچے باہر ہوتے ہیں، ان کی ساری پراپرٹیز باہر ہیں. تو پاکستان فار دیم از دیئر اونلی ٹو لوٹ. Now whether that is true or not I don't know, but nobody seems to be doing the right thing. جی آخر میں ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس کی بات. جی جی چونکہ پاکستان اور بھارت کے بیچ بون آف کنٹینشن جی کشمیر کو سمجھا جاتا ہے. جی بے شک. 5 اگست 2019 کو شکیل صاحب انڈیا نے ریووک کر دیا آرٹیکل 370 اور 35A اور
پاکستان کی طرف سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا سوائے عمران خان کی، اس وقت پرائم منسٹر تھے، تقریروں کی. جی جی. ابھی ریسنٹلی پھر ہم نے وہ ریٹرک پھر ہیٹ اپ ہوتا دیکھا، اور اسپیشلی جو جرمنی میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس جرمن فارن منسٹر اور پاکستان کے نیولی فارن منسٹر مسٹر بلاول بھٹو کے بیچ ہوئی، تو اس میں جرمنی نے یو این رول کی بات کر دی، جس پہ انڈیا نے بہت زیادہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کی بات کرنی چاہیے، اگر کوئی رسپانسبل کنٹریز ہیں تو ٹیررزم کی بات کریں. یہ جو بون آف کنٹینشن ہے، کیا یہی ریئل ایشو ہے دونوں ملکوں کے بیچ؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کی ہیومن رائٹس کی بات، تو انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا جو شیعہ ہم نے مارے ہیں. ایون ڈاکٹرز کراچی میں چن کے شیعہ ڈاکٹروں کو مارا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کتنی محنت سے بنتا ہے اور کتنی مفید خدمات وہ انجام دیتا ہے. پھر کتنے ہزارہ شیعہ جو ہیں ہم نے بلوچستان میں مارے. تو اس طرح کی بات ہمیں کرنی نہیں چاہیے. اپنے گھر کو جب تک ہم درست نہ کر لیں تو کسی پہ، وہ کہتے ہیں نا، شیشے کے گھر میں رہنے والوں کو دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. اور پھر قطع کلامی کی معافی، بھارت میں جو مسلمانوں کے حوالے سے وہ تو وہاں کی انٹرنل پالیٹکس کے ایشوز ہیں. جی جی. ٹھیک ہے، وہ ہمارا تو ایشو بنتے ہی نہیں ہے نا پاکستانیوں کا. چلیے خیر. اور میں اس میں ایک اور بھی بتاؤں کہ 1950 میں ایون جی ایسٹ پاکستان میں کم از کم 10,000 ہندو مارے گئے تھے. اور ہمارے جو پہلے لا منسٹر تھے پاکستان میں، کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا پہلا لا منسٹر ایک ہندو تھا، جوگندر ناتھ منڈل. انہوں نے بطور احتجاج استعفیٰ دیا تھا، وہ انڈیا چلے گئے تھے 1950 میں. اور کسی کو، ہماری کسی ٹیکسٹ بک میں، کسی ہمارے اخباروں میں، کہیں آرٹیکل میں کوئی ٹی وی اینکر اس کا ذکر نہیں کرتا. تو کمنگ بیک ٹو کشمیر، رائٹ. تو سر کشمیر کا بھی میرے خیال میں نا یہ دس از مور سائیکولوجیکل، کہ جنرل مشرف سے کسی نے اس بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو بھی جائے تو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ول کنٹینیو. تو یہ مسئلہ ختم ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ گھی اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی دونوں ملکوں کے درمیان. اس لیے کہ جنگیں جو ہیں وہ یو این والے کہتے ہیں نا کہ وہ انسانوں کے ذہن میں شروع ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا کہ جنگ کا جو ہے مسئلہ، اس جنگ کے مسئلے سے ہمیں نکلنا ہوگا اور امن کی طرف جانا ہوگا. اب کشمیر کی جو بات ہے، 2019 میں جو ایکشن لیا انڈیا نے، اس پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی پریس ریلیز آپ نے دیکھی ہوگی، 2 دن بعد آئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس 370 کو تو ہم نے کبھی مانا ہی نہیں تھا. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے انڈیا کی ایکسیشن کو قبول کر لیا. کشمیر کی جو ایکسیشن تھی تو ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو اب سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کا ریئیکشن اتنا ہارش کیوں تھا. اور پھر مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جوناگڑھ کی ایکسیشن، جوناگڑھ کو 2020 میں عمران خان کی گورنمنٹ نے پاکستان کا ایک نیا نقشہ ایشو کیا، جس میں جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا، اور جوناگڑھ کا کیس پاکستان لے کے یو این میں گیا. تو بھئی اب پھر آپ کشمیر کا کیوں کرتے ہو؟ جوناگڑھ کی اگر ایکسیشن صحیح تھی تو پھر کشمیر کی ایکسیشن بھی صحیح تھی. آپ جوناگڑھ کا مسئلہ دن رات ریز کرو، یو این میں جاؤ، دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ جاؤ کہ جوناگڑھ کا علاقہ ہمیں واپس کرو، جو گجرات سٹیٹ میں ہے، جس کا نہ سرحد ہمارے ساتھ لگتی تھی، نہ وہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی. تو وہ کس لاجک کے تحت؟ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے یہ پوچھا ہے، اینڈ نوبڈی ہیز این آنسر ٹو دس، کہ آپ نے کس لاجک کے تحت آپ کشمیر کا کہتے ہیں جی اصولی موقف ہے ہمارا. جوناگڑھ پہ کون سا اصول تھا؟ اور ہمارے ایک امبیسڈر ہیں شاہد امین، ریٹائرڈ امبیسڈر، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جوناگڑھ کی ایکسیشن نے کشمیر پر ہمارا کیس ایروڈ کر دیا. اور ایک وقت تھا سردار پٹیل نے آفر کی کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں، کشمیر لے لیں. تو اس پہ ہمارے ایک اس وقت کے منسٹر تھے پنجاب میں، سردار شوکت حیات، ان کا بڑا مشہور وہ فکرہ ہے کہ میں لیاقت علی خان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ کشمیر میں ہماری کیمپین اچھی نہیں جا رہی تو آپ یہ آفر قبول کر لیں. تو انہوں نے کہا شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست چھوڑ کر یہ کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں؟ اب ہمیں نظر آتا ہے جی کشمیر تو ہماری شاہ راگ ہے، کشمیر کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو کوسچن یہ ہے کہ 75 ایئرز ہو گئے ہیں، تو آپ کیسے زندہ ہیں بھائی 75 ایئرز سے، اگر آپ کی یہ شاہ راگ ہے؟ تو ہمیں اس سچویشن پہ غور کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں جو پریکٹیکل سولوشن اس کا ہے، جو پریگمیٹک سولوشن ہے، وہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ رکھیں، جو ہمارے پاس ہے ہم رکھیں، اور اس بارڈر کو، لائن آف کنٹرول کو بارڈر مان لیں اور اس کو سافٹ بارڈر بنائیں. پنجاب والے بارڈر کو بھی سافٹ بنائیں، سندھ کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کو بھی سافٹ بنائیں، اور اس خطے کو ترقی کرنے دیں.
عوام کو خوشحال ہونے دیں. جی پروفیسر صاحب، آخر میں یہی مسئلہ میں آپ کے لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس میں صرف میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ اسی کشمیر کے نام پہ پاکستان آرمی اب تک پاکستانی عوام کے بلینز اینڈ بلینز ڈالر جی جی بالکل بالکل، لیکن 1 انچ بھی لے تو نہیں سکے. تو کیا آفٹر آل اس کا جو آپ کے پاس اپنا جتنا بھی بچا کچھا پاکستان رہ گیا اس کا تو خیال کر نہیں سکتے؟ اضافی جگہیں لے کے کیا کر لیں گے جو جس کو یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں؟ وہاں پہ اب طالبان ان کے منسٹروں کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں. واہ جی واہ. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، بات ریپیٹ ہی کرنی پڑے گی جو چودھری صاحب نے کر دی ہے. وی آر آل ویری کلیئر آن دس. ایکچولی یہ ہمیشہ شوکت حیات کے حوالے سے اینڈ مے بی رائٹلی سو لیاقت علی خان کی بات کرتے ہیں، بٹ میں نے کوٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی دے ہیڈ گون ٹو انڈیا ان ڈسمبر 1947. اب کیونکہ پارٹیشن ہو گئی تھی لیکن پارٹیشن کاؤنسل کی میٹنگز ہوتی تھیں، وہاں پہ یہ جوناگڑھ کے حوالے سے سردار پٹیل نے کہا why do you keep talking about Junagadh? Let's do business on Kashmir and Hyderabad. Yani you keep Kashmir and don't poke your nose on Hyderabad. یہ میسج لے کے یہ چودھری محمد علی کی کتاب ایمرجنس ان پاکستان میں بھی ذکر ہے، اور کے ایچ خورشید جو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے فرام 1944 ٹو سپٹمبر 1947، انہوں نے اپنی کتاب میں میموئرز آف جناح، یہ ان کی کتاب ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی نے پبلش کی ہے، جا کے آپ چیک کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ چودھری محمد علی نے لکھا ہے کہ 22 دسمبر کو یہ ہمیں میسج آیا اور میں یہ لے کے میسج جناح صاحب کے پاس گیا. Mr. Jinnah did not seem to be interested. Jinnah, the clever tactician, it seems, was aiming for some higher stakes with regard to the princely states, but obviously he did not succeed. وہ کیا تھا؟ انگریزوں کے اندر ایک گروپ تھا جو کہہ رہا تھا پرنسلی اسٹیٹس کو آپ ٹوٹل آزاد رکھیں اور ان کے ذریعے دوبارہ ہم واپس آ جاتے ہیں ایڈوائزرز. The Congress was not going to let that happen, but Patel considered more realistic than Nehru was willing کہ آپ کشمیر رکھ لیں، حیدرآباد پہ ہمیں آپ تنگ نہ کریں. اور جی اے نورانی، آپ نے نام سنا ہے؟ اے جی نورانی، عبد الغفور نورانی، میں انہیں مل بھی چکا ہوں. ان کی کتاب جو ہے حیدرآباد پہ، وہ لکھتے ہیں کہ جناح از ریسپانسبل فار واٹ ہیپنڈ ان حیدرآباد، کیونکہ انہوں نے ان کے جو نظام ہے انہوں نے کہا کہ یو شوڈ بی ریڈی ٹو سفر لائک امام حسین. لیکن ایک بات ساتھ کہتا جاؤں، اتنا بڑا قتل عام ہوا، لاکھوں لوگ، ملینز لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، بچے نیزوں پہ اٹھائے گئے، عورتوں کی عصمت لوٹی گئی، بڈھوں کو وہیں مار دیا گیا، اور آئی مین ہیومن بیسٹیلٹی کی وہ حقیقت ہے. یہ سارا ہونے کے باوجود ایز گورنر جنرل آف پاکستان انہوں نے جواہر لال نہرو کو میسج بھیجا، جناح صاحب نے، کہ نہرو کو کہو کہ یہ مالے بار والا گھر جو ہے یہ میں نے ایک ایک اینٹ کر کے لیا ہے، تو اس کو آپ ریکوزیشن نہ کریں، اس کو آپ کرائے پہ دیں اور یہ آپ کسی یورپینز کو دیں، یعنی انڈین ہندو مسلم سکھ کو نہیں دینا، اور مجھے ہر مہینے 3000 روپیہ اس کا کرایہ ملنا تاکہ زیادہ کرایہ ملے. ہاں 3000، وہی. تو جناح صاحب، میں یہ کہتا ہوں، ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے بٹوین واٹ ہی ہیڈ ڈن اینڈ واٹ ہی اسپائرڈ فار. اب یہ کہنا جو ہے پاکستان میں جو ان کی ایک امیج انہوں نے کریٹ کر دی ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے. اور کیونکہ میری کتاب میں ہر چیز ریفرنسڈ ہے، میں نے ایک ہوتا نا اینیکڈوٹل کہ میں نے آپ سے سنی وہ نہیں، آئی ہیو گیون ریفرنسز، دے کین آلویز چیک. سو ناٹ سو مچ لیاقت علی خان، کیونکہ ایک اور آرگیومنٹ میں چودھری صاحب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ انٹل اپریل 1948 لیاقت علی خان تو سانس نہیں تھے لے سکتے. ہر کیبنٹ میٹنگ کو پریزائڈ کرتے تھے اپنا قائد اعظم،
ساری ڈیسیشنز وہ لیتے تھے اور the Prime Minister only technically had to sign them. تو اس دوران میں یہ سارے میسج آئے اور who was لیاقت علی خان to say کہ میں یہ اینٹیں this is actually محمد علی جناح یہ ہے. اور اے جی نورانی کی بات کی پروفیسر صاحب نے. اے جی نورانی بہت عرصے سے کشمیر کو فالو کر رہے ہیں. آئی تھنک ہی از دا بگیسٹ ایکسپرٹ آن دا کشمیر ایشو. انہوں نے پہلی کتاب کشمیر پہ 1964 میں لکھی تھی اور جو لیٹسٹ کتاب ہے کشمیر پہ 2014 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی نے چھاپی ان کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1 نومبر 1947 کو انڈیا نے آفر کی کہ ہم تینوں ریاستوں میں پلیبسائٹ کروا دیتے ہیں, جوناگڑھ, کشمیر اور حیدرآباد دکن, اینڈ مسٹر جناح ریفیوزڈ. مسٹر جناح ریفیوز بیکاز ہی بلیوڈ کہ ساری میں لے لوں گا, یہ ان کا ایم تھا, بٹ ہی فیلڈ ان دیٹ. بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا. آپ جیسے احباب کے ساتھ بات چیت ہو تو نہ ختم ہونے والی صورتحال اور فضا ہوتی ہے, لیکن میں آپ کا بھی ممنون ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں گا فیوچر میں کہ میں آپ دونوں دوستوں کو آن لائن اسکائپ پہ یا اسٹریم یارڈ پہ لیتا رہوں, بات چیت ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں جو آج ہم نے کی. ویورز, آپ نے بات چیت سنی اپنے دو پسندیدہ کومنٹیٹرز کی, اپنے دو پسندیدہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کی, اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹیک ٹی وی پہ اسی طرح کا جو پیرلل آلٹرنیٹ نریٹو ہے جو حقائق کے قریب ہوتا ہے ہم پیش کرتے رہتے ہیں. آج کی گفتگو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ.